حضرت علی نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جن کے جھوٹ کا میں مان رکھ لیتی ہوں، وہ سمجھتے ہیں مجھے بیوقوف بنا لیا۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ بے شک زندگی میں رشتے زیادہ نہ ہوں، مگر رشتوں میں زندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ عاجزی اختیار کیجیے۔ انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ ہاتھ خالی ہوں تو دانائی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ عورت ہو یا مرد، اس کی انا اپنے من پسند انسان کے لیے ہار جاتی ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ بہت سوچ کر سوچا ہے کنارہ کر لیا جائے، فقط تیری یادوں پر گزارا کر لیا جائے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب اجنبی تھے دونوں، وہی حال اب کہ پھر دوبارہ کر لیا جائے۔ یہ دل بھی کتنا معصوم ہے، ہر درد سہ کر بھی تیری یاد میں دھڑکتا ہے۔ جس کی وضاحت کے لیے لفظ نہیں ہیں، وہ درد میری زیست کا عنوان ہے۔ اب کتنی فکر ہے قدرت کو میری تنہائی کی، جاگتے رہتے ہیں رات بھر ستارے میرے لیے۔ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، اس کی عادت بھی سنا تھا تیرے شہر سے وفا ملتی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی دوا ملتی ہے۔ بس یہی سن کر ہم آئے تھے تیرے شہر، مگر یہاں تو دل لگانے کی بھی سزا ملتی ہے۔ یہ نظر منتظر ہے تیری آج بھی، دل کسی اور سے آشنا ہی نہیں۔ میں کیوں راستہ دوں کسی اور کو، جب کوئی تیرے جیسا بنا ہی نہیں۔ جب میسر ہے ہجر کی لذت،
کون ترسے وصال کو تیرے، کون کرتا ہے وفاؤں کا تقاضا تم سے، ہم تو ایک چھوٹی تسلی کے طلبگار تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے نہ جانے کس موڑ پہ اکیلے چھوڑ جائے گی۔ محبتیں عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ ترستا ہے دل آپ کی آواز کے لیے، آپ کے پیار بھرے چند الفاظ کے لیے، آرزو ہے آپ کی ادا پر فنا ہو جائے، بے تاب ہے دل ایک ملاقات کے لیے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں، ہائے افسوس کہ ہم تم پہ کوئی ایسا گرا ہے نظر سے کہ بس ہم نے صورت نہ دیکھی پھر آئینے کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین وصف ہے۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی ویسا دکھ محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔